يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا پروگرام ہے اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں بات کی جاتی ہے ان آیات مبارکہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن میں اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کیا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے 3 ایسی آیات کا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات کے تعلق سے مختلف احکامات دیے ہیں۔ آج کے پروگرام میں کن کن نکات پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے تو ان نکات کی ایک فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ دنیا ہی میں دیگر نیکیوں کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کا موقع ہے۔ صدقہ دینے والا احسان جتلاتا ہے یا ایذا دیتا ہے۔ صدقہ نکالتے وقت متوسط چیز نکالی جائے، نہ کہ گھٹیا چیز، تو وہ ثواب سے محروم رہتا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں نیکیاں کرنی ہے، دنیا ہی دارالعمل ہے اور آخرت دار جزا ہے۔ یہ نقطہ بیان کیا گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 254 میں اپنے بندوں سے کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہیں۔ تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مما رزقناکم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، دینے والا اللہ ہے اور انفاق کا تقاضا کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ہمارے ہی رزق میں سے خرچ کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں صرف مال خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ جو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے متمتع کی ہیں، بندہ ان نعمتوں میں سے صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، اللہ کی راہ میں نکالتا رہے۔ اور علماء نے بیان کیا اگر کوئی صاحب علم ہے تو وہ اپنے علم کا بھی صدقہ کرے۔ علم کا صدقہ یہ ہوگا کہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچایا جائے، لوگوں کو اس سے بھلائی پہنچائی جائے، خیر پہنچائی جائے۔ ایک تو اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس میں سے خرچ کرو۔ دوسرا اس آیت مبارکہ میں بڑا ہی اہم اصول بیان کیا گیا، فرمایا گیا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، یعنی جو خرچ کرنا ہے، جو عمل کرنا ہے وہ کر لیا جائے، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے یوم لا بیع فیہ، جس دن کوئی خرید و فروخت، کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلہ، نہ ہی کوئی دوست ہوں گے، نہ ہی کوئی خلیل ہوں گے، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی ساتھی ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا ہوگا، والکافرون هم الظالمون، اور جو کافر ہیں وہ ظالم لوگ ہیں، وہ سرکش لوگ ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے گفتگو کی گئی، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، دنیا میں عمل کیا جاتا ہے، آخرت میں جزا اس کی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو فائدہ پہنچتا ہے وہ 3 ذرائع سے بڑا فائدہ پہنچتا ہے۔ انسان تجارت سے، ذرائع آمدنی سے
फ़ायदा उठाता है वो उनका सहारा बनती है, तिजारत सहारा बनती है, तिजारत बंदे को कवी करती है, गुर्बत से अमीरी की तरफ मुंतकिल करती है। तिजारत एक ऐसा सबब है कि बंदे को नए जहान में ले जाती है, नए दोस्त पैदा करती है, नया स्टेटस देती है और एक बंदे की नई प्यार बनती है। तो दुनिया में तो ये ज़रिया मौजूद है कि बंदा अपने पैसे के ज़रिए, तिजारत के ज़रिए बहुत कुछ पा लेता है। दूसरा सबब होता है जो बंदे का सहारा बनता है दुनिया में, वो होते हैं उसके दोस्त, दुख सुख के अंदर काम आते हैं, हर मुश्किल मौके पर इसके साथ खड़े होते हैं। तीसरी चीज़ होती है एक वजी आदमी की सिफारिश। तो दुनिया के अंदर ये 3 बड़े असबाब होते हैं जिनको लोग बड़ा सहारा समझते हैं, जिनको अपनी कामयाबी का सबब समझते हैं, जिनको मुश्किलात का हल समझते हैं। और क़यामत के दिन कोई ज़रिया आमदनी नहीं होगा, क़यामत के दिन कोई दोस्त नहीं होगा, क़यामत के दिन कोई सिफारिश नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि जिनको अल्लाह ताला ने शफ़ाअत का मनसब दिया है वो लोग ज़रूर सिफारिश करेंगे, लेकिन दुनिया दारे अमल है। अगर दुनिया में अमल बुरे हुए तो क़यामत के दिन बुरे हालात का सामना करना पड़ सकता है, क़यामत के दिन सख्तियों का सामना करना पड़ सकता है। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का बयान किया। इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह एक बहुत ही वसी रास्ता है, एक बहुत ही वसी बाब है। यानी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का जो बाब है वो बड़ा ही वसी है। अल्लाह ताला की राह में जब भी कोई माल खर्च किया जाएगा और उसका मकसूद सवाब होगा, अल्लाह ताला की रज़ामंदी होगी, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी होगी, तो वो माल खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करना शुमार होगा। अगरचे कि कुछ ख़ास मौक़े ऐसे हैं कि जहाँ पर ख़र्च करना अल्लाह की राह में ख़र्च करना कहलाता है। मिसाल के तौर पर मस्जिद में ख़र्च करना, मदरसे में ख़र्च करना, इल्म दीन के लिए ख़र्च करना, ये भी सबीलिल्लाह है। लेकिन जब बंदा अल्लाह की इताअत में, अल्लाह ताला की खुशनुदी में, अल्लाह ताला की रज़ा पाने के लिए जिस जिस मौके पर अपना माल खर्च करता है वो बिलाशुबा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करता है और नेकी के रास्ते में ख़र्च करता है। इस आयत मुबारका में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का बयान किया गया और अल्लाह की राह में ख़र्च करने का और सदका करने का, खैरात करने का हुक्म दिया गया। यहाँ या तो नफली सदक़ात मुराद हो सकते हैं या वाजिबा सदक़ात मुराद हो सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन किराम, आप सोच रहे होंगे कि नफली सदक़ात में और वाजिबा सदक़ात में क्या फ़र्क है। पहले तो ये याद रखिए कि जैसे ज़कात है या सदका फ़ितर है, ये वाजिबा सदक़ात में शुमार होते हैं। यानी वाजिबा सदक़ात वो होते हैं कि जिनका निकालना किसी न किसी मौके पर बंदे पर वाजिब हो जाता है, उससे कोई राह फ़रार नहीं होती, लाजिम हो जाता है। उसमें ज़कात दाखिल है साहिब इस्तिताअत पर। साहिब इस्तिताअत सदका फ़ितर देगा। इसी तरीके से कसम का कफ़ारा है, कसम खाई, कसम तोड़ दी, उसका कफ़ारा देना पड़ा, सदका वाजिबा में आ जाता है। नज़र जो है वो मानी थी, माली नज़र थी, माल खर्च करना है, वो सदका वाजिबा में आ जाएगा। हज के मौके पर मुख्तलिफ़ कफ़ारात लाजिम आते हैं, उसमें से एक कफ़ारा होता है सदका देना। अब यहाँ भी 2 किस्में होती हैं, कभी एक मुट्ठी गंदम खर्च करने का कहा जाता है और कभी ये हुक्म दिया जाता है कि एक सदका फ़ितर जो है उसके मिक़दार माल निकाला जाए, तो वो भी सदका वाजिबा में आ जाएगा। तो सदकात वाजिबा की कई अक़साम हैं और एक होता है सदका नाफिला, नफली सदका करना। हम आम तौर पर नई दुकान का इफ्तिताह करते हैं, नए घर का इफ्तिताह करते हैं, कुरान ख़वानी करवाते हैं, सदका खैरात करते हैं। किसी का इंतकाल हो जाता है, उसके इंतकाल के बाद उसके इसाले सवाब के लिए सदका और खैरात किया जाता है। मुख्तलिफ़ बलाएँ आ जाती हैं, परेशानी आ जाती हैं, बंदा आजमाइश में मुब्तला हो जाता है, ऐसे मौके पर सदका और खैरात किया जाता है। ये नफली सदका और खैरात है। बंदा मजबूर नहीं है कि वो करे ही करेगा, लेकिन ये वो कैटेगरी है जो नफली सदक़ात के ज़ुमरे में आती है। एक बड़ा फ़र्क और भी है नफली सदक़ात और सदक़ात वाजिबा का। वो बड़ा फ़र्क ये है कि जो सदक़ात वाजिबा है उसके मसारिफ़ जुदागाना है, शरीफ फ़कीर ही उसको हासिल कर सकता है। कोई सैयद, कोई हाशमी
نہیں حاصل کر سکتا، جبکہ جو نفلی صدقات ہیں امیر و غریب سب اسے کھا سکتے ہیں، سب اسے وصول کر سکتے ہیں، سید زادہ بھی وصول کر سکتا ہے، ہاشمی بھی وصول کر سکتا ہے۔ تو نفلی صدقات اور واجبہ صدقات میں بہت فرق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں کیا مراد ہے؟ مفسرین نے بیان کیا کہ دونوں ہی طرح کے صدقات یہاں مراد ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں چونکہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ دنیا دار عمل ہے، تو جتنا بندہ زیادہ نفلی کام کرے گا، نفلی صدقات و خیرات کرے گا، یقینی طور پر یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے کام آئیں گی، اس کی نیکیوں میں اضافہ کریں گی، اس کے درجات میں اضافہ کریں گی۔ اور صدقہ اور خیرات کا معاملہ ایسا ہے کہ صدقہ اور خیرات تو جو دنیا کے معاملات ہیں اس میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، اس سے بلائیں ٹلتی ہیں، صدقہ اور خیرات سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقہ اور خیرات سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، صدقہ اور خیرات سے بندے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ دنیا میں فائدہ پہنچتا ہے بلکہ آخرت میں بھی صدقہ اور خیرات بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسے قیامت کی مشکلات سے نکالنے میں، اسے جنت میں اعلیٰ درجے پر فائز کرنے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں۔ محترم ناظرین کرام، جو صدقہ اور خیرات ہوتا ہے اس کے دو زاویے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے اس اعتبار سے کہ اس سے ہمارے معاشرے کا فائدہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر فلاح و بہبود کے کام ہوں، ہمارے قریبی رشتہ داروں کی خیر خواہی ہو، ان کی فریاد رسی ہو، ان کی حاجتوں کو پورا کرنا ہو۔ صدقہ اور خیرات اس کے حوالے سے ایک ایسا نظام ہے کہ جو معاشرے کے اندر غربت کا خاتمہ کرتا ہے، جو معاشرے کے اندر بہتری لاتا ہے، اور سفید پوش لوگوں کی آٹومیٹکلی طریقے سے مدد ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیے کتنے ہی ایسے ادارے ہیں پاکستان کے اندر کہ جو چیریٹی کا کام کرتے ہیں، اور ان اداروں کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے صدقہ اور خیرات۔ تو صدقہ اور خیرات کرنے سے معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے قریبی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ہمارے قریبی رشتہ داروں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور صدقہ اور خیرات کے اندر زیادہ افضل یہی ہے کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں پہلے ان کو ترجیح دی جائے، پھر اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ہم پیشہ لوگوں کو، اپنے ارد گرد رہنے والوں کو، اور پھر جہاں جہاں جیسی ضرورت ہے اسے ترجیح دی جائے۔ صدقہ اور خیرات کے اندر جو دوسرا زاویہ ہے وہ یہ ہے کہ بندے کو پرکھا جاتا ہے کہ بندہ مال سے کتنی محبت کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال کتنا خرچ کرتا ہے۔ تو یہ اس لیے نیک عمل ہے کہ اس عمل میں ایک مشقت ہے، جسمانی مشقت نہیں ہے بلکہ قلبی مشقت ہے۔ ایک بندہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا پسند نہیں کرتا کہ میرا مال کم ہو جائے گا، میری حاجتیں کس طرح پوری ہوں گی۔ ایک بندہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور برکت دے گا، میں خرچ کرتا ہوں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا صدقہ اور خیرات میں دو چیزیں ہیں، نفلی صدقہ اور خیرات اور واجبہ صدقہ اور خیرات۔ جو واجبہ صدقہ اور خیرات ہے اس سے تو کوئی راہ فرار نہیں ہے، جو بھی صاحب استطاعت ہوگا اسے زکوٰۃ نکالنی ہوگی، صاحب استطاعت کو صدقہ فطر دینا ہوگا، صاحب استطاعت کو جو مالی عبادات ہیں وہ ادا کرنی ہوں گی، جیسے قربانی ہے، قربانی بھی مالی عبادت ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہیں نکالتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا گیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ نے جنہیں دیا اور وہ لوگ بخل کرتے ہیں، یعنی عام طور پر اردو میں بخل کنجوس کو کہا جاتا ہے، لیکن شرعی اعتبار سے بخیل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس پر مالی صدقہ، مالی عبادت واجب ہو اور وہ ادا نہ کرے۔ تو فرمایا گیا الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر لہم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ بخل کرنے والا، اللہ کی راہ میں نہ نکالنے والا کوئی بہتر ہے؟ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ عمل ان کے لیے شر ہے، اور ان کی گردنوں میں توق ڈالا جائے گا کہ انہوں نے صدقات واجبہ ادا نہیں کیے۔ ما بخلوا بہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کے ساتھ یہ انجام ہوگا، اور جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے احوال سے واقف ہے۔ محترم ناظرین کرام، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دونوں ہی اپنی کتاب میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 افراد کا امتحان لیا گیا۔ ان میں سے ایک کو برس کا مرض تھا،
ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ان تینوں کے پاس آیا۔ سب سے پہلے برس والے مریض کے پاس آیا۔ فرشتے نے پوچھا تجھے کیا چیز چاہیے؟ تو یہ کہنے لگا مجھے اچھے جلد چاہیے، اچھا رنگ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض کو وہ عزت دی ہے کہ وہ ہاتھ پھیریں تو مریضوں کو شفا مل جاتی ہے، یہ مریض صحیح ہو جاتا ہے، اس کی جلد اچھی ہو جاتی ہے، رنگ ستھرا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ پوچھتا ہے تجھے مال میں سے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے اونٹ۔ راوی کو شک ہوا یا یہ کہا کہ گائیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتہ اسے 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر یہ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چاہیے، کیا چیز تجھے محبوب ہے؟ تو کہنے لگا مجھے خوبصورت بال چاہیے، لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں۔ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے بال اگائے۔ پھر فرشتے نے کہا کہ تجھے کون سا مال محبوب ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے گائیں چاہیے۔ فرشتہ اسے بھی ایک حاملہ گائیں حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے برکت دے۔ پھر اندھے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ آنکھ سے بڑھ کے مجھے اور کیا چاہیے ہوگا۔ فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے اس کی آنکھوں پر، آنکھوں میں نور آ جاتا ہے۔ پھر پوچھتا ہے مال میں سے کیا چاہیے؟ یہ اندھا کہنے لگا کہ مجھے ایک بکری چاہیے۔ فرشتے نے اسے بکری دے دی۔ تو گائے والے کے پاس گائیں اور بکری والے کے پاس بکری اور اونٹ والے کے پاس اونٹ۔ جب یہ تینوں چیزیں آئیں تو اب ان کے نشو نما ہونا شروع ہوئی اور اتنے بچے ہو گئے کہ وادیاں بھر گئیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے، برس والے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، راستے کے وسائل منقطع ہو چکے ہیں، میری کچھ مدد کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوبصورت جلد سے نوازا ہے، خوبصورت حیت سے نوازا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، ایک اونٹ اللہ کے لیے مجھے دے دو۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں جناب، میرے بڑے مصارف ہیں اور بڑے میرے جو ہیں وہ معاملات ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی کوڑی ہے نا جس کے جسم پر برس کا مرض تھا اور لوگ گھن کھاتے تھے؟ کہنے لگا نہیں، میں تو نسل در نسل امیر آدمی ہوں۔ کس نے کہہ دیا؟ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ اس کے بعد یہ فرشتہ گنجے کے پاس آتا ہے اور اس سے بھی وہی تقاضا کرتا ہے اور وہاں سے بھی اسی قسم کا جواب ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اندھے کے پاس آتا ہے اور کہا کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ مصارف چاہیے تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں، ایک بکری مجھے دے دو۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے، اس میں سے جو تمہیں چاہیے وہ لے جاؤ۔ فرشتے نے کہا کہ خدا کی قسم یہ مال اپنے پاس رکھو، بات یہ ہے کہ میں تم تینوں کا امتحان لے رہا تھا، تیرے لیے اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے اور باقی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم علیہم الرحمہ نے اس روایت کو اپنی کتب میں بیان کیا اور اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے مال سے اس قدر محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہیں کرتا۔ جو آیت مبارکہ بیان کی گئی ابھی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی کہ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے اور جب ان پر مال خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے تو نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہوئے اپنی رائے کو، اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے کچھ وہ بندے بھی ہیں کہ جب وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان بیان کرتا ہے۔ فرمایا گیا سورہ واللیل میں ارشاد ہوتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تعالیٰ نجات دے گا جو سب سے بڑھ کر پرہیزگار ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو صرف اللہ ہی کے لیے
اپنے مال کو خرچ کرتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، ایسا نہیں تھا کہ جس پر مال خرچ کیا ہے اس نے کوئی احسان کیا تھا، اس کی وجہ سے مال خرچ کیا ہے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مال خرچ کیا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور اللہ کے لیے اس طرح کا مال خرچ کرنے والا بروز قیامت خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا عطا کرے گا۔ یہ آیت مبارکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی کہ جب انہوں نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مال خرچ کر کے آزاد کروایا، اور جن کے پاس آپ غلام تھے وہ آزاد نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے بڑی مہنگی قیمت مقرر کر دی تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں اسے مسلمان آزاد نہیں کروا پائیں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں مال خرچ کرتے ہوئے انہیں آزاد کروایا۔ اب لوگوں نے ایک نئی کہانی شروع کر دی۔ ہمارے ہوتا ہے کہ ہر مرحلے پر باتیں ہوتی ہیں۔ اب کفار کی طرف سے یہ باتیں آئیں، ہو سکتا ہے کہ بلال حبشی نے، ان کے خاندان نے صدیق اکبر کے خاندان پہ کوئی احسان کیا ہو، یا حضرت صدیق اکبر پر کوئی احسان کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا رد بیان کیا کہ نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال خرچ کسی وجہ سے نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ تو ہمارا آج کا یہ نقطہ اس مقام پر پہنچتا ہے، دنیا دار عمل ہے، اور دنیا میں جہاں انسان پر مختلف انواع کے اعمال مقرر کیے گئے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا۔ اس عمل کے ذریعے ہم اپنی آخرت بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیے دوسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے میں یہ ضروری ہے کہ بندہ احسان نہ جتلائے، بندہ ایذا نہ پہنچائے۔ اگر وہ صدقہ تو دے رہا ہے لیکن ان غربا پر احسان جتلاتا ہے یا انہیں ایذا دیتا ہے، ان کی عزت اچھالتا ہے، تو ایسا کرنے والا اپنے عمل پر اجر نہیں پائے گا۔ اور یہ بات خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی، اور یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کہہ کر بیان کی۔ آئیے سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنے صدقے باطل نہ کر دو، احسان رکھ کر اور ایذا دے کر، اس کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا۔ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ تو دیکھا آپ نے، اس آیت مبارکہ میں بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ قرار دو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر، ایذا پہنچا کر۔ پھر مزید تشریح کی جاتی ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اگر کوئی شخص لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی رضا کے لیے اور خوشنودی کے لیے خرچ نہیں کرتا، اس کی مثال اس چٹان کی طرح ہے۔ چٹان پر گرد و غبار آ گئی، اب وہ گرد و غبار چٹان پر کب تک رہے گی؟ ہوا چلے گی تو اڑ جائے گی، یا بارش برسے گی تو بہہ جائے گی۔ تو یہاں فرمایا گیا
کہ چٹان علیہ ترابن، اس پر غبار ہے، فاصابہ وابل، بارش برستی ہے، فترکہ صلدا، تو یہ بارش اس چٹان کو چکنی کر دیتی ہے۔ تو اگر اعمال ریا پر مشتمل ہے، صدقہ اس طرح کیا ہے کہ ایذا پہنچائی ہے، صدقہ اس طرح کیا ہے کہ لوگوں پر احسان جتلایا ہے، تو اس کی مثال اس غبار کی طرح ہے جو یوں ہوا میں شامل ہو جائے گا، تو وہ جو عمل ہے بندے کا وہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ریاکاری پائی گئی صدقہ اور خیرات میں، ایذا پہنچانا پایا گیا، احسان جتلانا پایا گیا، تو ایسا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے کہ جو ایذا سے کام نہیں لیتے، احسان نہیں جتلاتے۔ ارشاد ہوتا ہے الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی، اور پھر احسان نہیں جتلاتے، ایذا نہیں پہنچاتے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے، ثواب ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو خوف نہ ہوگا، یہ لوگ غم والے لوگ نہیں ہوں گے۔ فرمایا گیا قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جس میں ایذا شامل ہو۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حلم والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی تعریف بیان کی گئی جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، احسان نہیں جتلاتے، ایذا نہیں پہنچاتے، اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا اچھی بات ہی کہہ دے، درگزر ہی کر دے، یہ بھی اس کے لیے ایک نیک عمل ہے، یہ بھی اس کے لیے ایک کام آنے والا عمل ہے۔ تیسرے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ تھا کہ صدقہ اور خیرات کرتے ہوئے ردی مال کو ترجیح نہیں دینی۔ علماء نے لکھا کم از کم متوسط مال اللہ کی راہ میں نکالے، اور یہ سوچے کہ اگر خود میں ایسا مال حاصل کرنے لگوں تو میرے احساسات کیا ہوں گے۔ تو اللہ کی راہ میں جب مال نکالا جائے تو بہتر مال نکالا جائے، اچھا مال نکالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ میں بیان کی۔ آئیے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور زمین میں سے جو نعمتیں دی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں دو چیزوں کا بیان ہے، ایک بیان ہے زکوٰۃ کا یا نفلی صدقے کا، اور دوسرا بیان ہے عشر کا، کہ زمین میں جو کاشتکاری کی جاتی ہے اس پر عشر نکالا جاتا ہے۔ تو یہاں عشر کا بیان کیا گیا۔ آگے بیان ہوتا ہے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور ردی چیز کا قصد نہ کرو، گھٹیا چیز، ہلکی چیز کہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے رہو، بلکہ عمدہ چیز نکالو اللہ کی راہ میں، منہ تنفقون، کہ جو عمدہ چیز ہے وہی خرچ کرو۔ قرآن پاک نے ایک مثال بیان کی، فرمایا اور اگر تمہیں ایسا مال دیا جانے لگے تم لینا پسند نہیں کرو گے سوائے اس کے کہ چشم پوشی اختیار کرو،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی وصول کرتا ہے. تو اس آیت مبارکہ میں بیان کیا گیا اللہ کی راہ میں جب مال دینا ہے تو بہتر مال نکالو، عمدہ مال نکالو، کم از کم درمیانے درجے کا تو مال ہو. آج کے اس پروگرام کے اندر ہم نے 3 بنیادی باتیں سیکھیں. پہلی بنیادی بات یہ کہ دنیا دار عمل ہے، یہاں عمل کرنا ہے، آخرت میں کام آنا ہے. آخرت میں صرف اور صرف ہمارے اعمال ہمارے کام آئیں گے، یا اللہ تعالیٰ کا فضل یا اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت. تو بندے کو اپنے اعمال پر سب سے پہلی بنیاد رکھنی ہوتی ہے، یعنی اچھا بن کر پھر اللہ تعالیٰ کا فضل چاہے، اچھا بن کر پھر نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت چاہے. دوسری بات آج ہم نے جو سنی وہ یہ تھی کہ جب اللہ کی راہ میں مال نکالا جائے تو احسان نہیں جتلانا چاہیے، تانے نہیں دینا چاہیے، غربا کی عزت نہیں اچھالنی چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے کام کرنے چاہیے. تیسری بات جو ہم نے سیکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اپنے بندوں کو جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ جب صدقہ دینے لگو عمدہ مال نکالو، ردی مال نہ نکالو، ایسا مال نکالو کہ تم تصور کرو کہ اگر تمہیں ہی ایسا مال ملے تمہارے احساسات کیا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے راہ میں اپنے اموال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی خیر خواہی کا مہینہ ہے، یعنی غربا کے خیال رکھنے کا مہینہ ہے. تو جس طرح بھی ہو سکتا ہے ہم غربا کا، مساکین کا، اپنے غریب رشتہ داروں کا، محتاج لوگوں کا، اور ایسی جگہوں پر کہ جہاں مال خرچ کرنے کی اشد ضرورت ہے ان جگہوں کا خیال رکھیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. أيها الذين آمنوا اے ایمان والو